اسمبلی کا اس میں واقع ہوتی ہے اور اس حلقے میں یہ واحد سرکاری کالج ہے، گورنمنٹ کالج ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً 1400 یعنی کہ 1400 بچے پڑھ رہے ہیں اور بچیاں بھی۔ تو ہمارے پاس بی اے ہے، بی ایس سی ہے، بی کام ہے، بی بی اے ہے، بی سی اے ہے، ایم کام ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ 32,000 بچے جہاں کے پی جی کا انٹرنس دیے، اس میں سے 14واں رینک 14th رینک حاصل کیا، اور اسی طرح ایم کام کی ایک بچے نے 4تھا رینک حاصل کیا۔ ہمارے پاس تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ آج کا جو جلسہ ہے، پروگرام ہے، یہ اناگرل پروگرام ہے، افتتاحی جلسہ ہے۔ اس سے کلچرل ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوتا ہے۔ این ایس ایس ہمارے پاس ہے، این سی سی ہے، سپورٹس ہے، رینجرز اور ریورس ہے، ریڈ کراس ہے۔ اس کے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ آئی کیو ایس سی بھی ہے ہمارے پاس، تو لائبریری بھی ہے، اور مختلف ایکٹیویٹیز ان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا آج افتتاحی پروگرام ہے۔ ایم ایل اے آ کر یہاں پر انہوں نے خصوصی خطاب کیا، دیکھا اور بہت ہی اطمینان کا اظہار کیا، اور ہمارے جو تقاضے تھے، چند ایک کمرے ہمارے لیے ضروری ہیں، اس لیے کہ کمروں کی دقت کی وجہ سے چند ایک کورس خصوصیت کے ساتھ پی جی ایم بی اے ہمارے پاس آنا ہے، پھر کچھ ایم اے کے کورسز ہیں مختلف سبجیکٹس میں، تو وہ کورسز بھی آنے ہیں، اور ایک ہال کی بھی ضرورت ہے، بڑے ہال کی، جہاں تقریباً 700-800 بچے اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ تو اس طرح ہم نے ان کے سامنے مدعا رکھا، تقاضے رکھے، تو انہوں نے بخوشی اسے قبول کیا، اور اس کے تعلق سے انہوں نے منسٹر آفس سے بھی بات کی ہے، ہائیر ایجوکیشن منسٹر سے، اور پھر ان کے جو اپنے دائرے میں جو فنڈز آتے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے منظوری دینے کا اعلان کیا ہے، اعادہ کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ مستقبل میں اس طرف توجہ دیں گے، اور ہمارے لیے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ البتہ ایم ایل اے کی جانب سے جو کہ سی ڈی سی چیئرمین ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھرپور تعاون ہے، اور یہ ہر ایک جو بھی ایم ایل اے ہوتا ہے، ان کے دائرے میں جتنے بھی سرکاری کالجز ہوتے ہیں، وہ ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی ہوتی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہر جو شیتر کے ایم ایل اے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اے سی سرینواس جی صاحب ہیں، تو بہت ہی پرخلوص شخصیت ہیں اور بہت ہی فعال ہیں، تعلیم کے تعلق سے بہت فکر مند رہتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ بھی ایک استاد کے فرزند ہیں، اور ان کے بھی کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، تو اس لیے تعلیم کو بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ تعلیم ہی ہمارا ایک اصل جوہر ہونا چاہیے۔ علم اور تعلیم نور ہے، آگہی ہے، عرفان ہے، ادراک ہے، پہچان ہے، اور ہمیں صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور ہمارے پاس ہمارے کالج میں تعلیم کے ساتھ آرٹ اینڈ کورسز بھی ہیں، جو کہ تربیت کا ایک بہت بہترین موقع، زرین موقع فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اخلاق درست نہیں ہوتے، تربیت نہیں ہوتی۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ہم بہت خاص خیال رکھتے ہیں، اس کا انتظام رہتے ہیں، اور این سی سی ڈسپلن کا دوسرا معنی ہے، این ایس ایس بھی وہاں پر سروس کا جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں، بہترین لائبریری بھی ہے ہمارے پاس، سپورٹس کا شعبہ بھی بہترین ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں صرف تعلیم نہیں، اپنے کیریئر کو بلڈ کرنے کے لیے مختلف اینگل سے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے، مہکانے کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے یہ یہاں پر تیار کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا بطور خاص، یہ کہ ہم 2 طریقے کے ایڈمیشنز کے پروسیس ہیں۔ ایک جو میرٹ کی بنیاد پر ہے، دوسرا فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر۔ ہم فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر یہاں داخلے دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں چیلنجز قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ 35% کے ساتھ بھی جو بچے ہوتے ہیں ان کو میں داخلہ دیتا ہوں۔ تھوڑے کالجز میں 70% مارکس کے ساتھ داخلہ، وہاں 70% مارکس ہے یا 80% مارکس ہے، تو کٹ آف پرسنٹیج رکھ دیا جاتا ہے ان بچوں کو، اور ان پر محنت کر کے وہ فرسٹ کلاس ڈسٹنکشن لاتے ہیں۔ تو ہم ان بچوں پر محنت کر کے جو 35 ہیں، پی یو سی میں بھی فیل شدہ بچے اٹمپٹس لے کر ان کو بھی ہم داخلہ دیتے ہیں، اور ان پر محنت ہوتی ہے، تو وہ بھی پہلے سال تھوڑی دقتیں ہوتی ہیں ان کو لیے، لیکن ہمارے ٹیچرز ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں،
फाइनल ईयर में वो आते आते डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं, ऐसे कई बच्चे हैं। और हमारी जानिब से ये कैरियर काउंसलिंग का भी इंतज़ाम होता है। बहुत सारे बच्चे खुसूसियत के साथ लड़कियों की शादियों का इंतज़ाम कर दिया जाता है। शादी करना कोई बुरी बात नहीं, ऐब नहीं है, पढ़ाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर कोई रिश्ता तय हो जाए अच्छा, मैं इसे बहुत अच्छा क़दम समझता हूँ। लेकिन बच्चे यहाँ तालीम तर्क कर देते हैं। लेकिन मैं उन पेरेंट्स को बुलाता हूँ, उनके माँ बाप को बुलाता हूँ, उनसे काउंसलिंग करता हूँ कि आप तालीम का सिलसिला रोकिए मत, हम आपके लिए जो भी सहूलियात है मुहैया करेंगे। तो हमारी बात पर कई पेरेंट्स शादियों के बाद भी बच्चियों को यहाँ भेज रहे हैं। वो माएँ बन गई, लेकिन तालीम के सिलसिले को उन्होंने मुनक़ता नहीं किया, इसलिए उनकी ज़िंदगी भी संवर रही है और समाज में एक बेहतरीन एक तबक़ा तैयार हो रहा है समाज के बेहतरीन तामीर के लिए। यहाँ पर ये भी है, जगह कॉलेज है इसके गुरबो जवार में, KJ शामपुर एक ऐसा इलाक़ा है जो पूरे शहर बेंगलोर में काफ़ी जो है हाईलाइटेड इलाक़ा है, इस्लाम बस्ता है। यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी तमीज़ तहज़ीब के ख़िलाफ़ उनकी वर्जिश होती है, अक्सर इस तरह का माहौल बना है। इस जगह एक सरकारी कॉलेज, और सरकारी कॉलेज का भी, सरकारी स्कूल का भी एक लोगों में ज़हन है कि सरकारी कॉलेज है तो वहाँ पर मयार नहीं होगा, मयारी नहीं होगी। इस माहौल में एक मयारी सरकारी कॉलेज चलाना कितना मुश्किल है और किस तरह कामयाब रहा, ये एक अहम सवाल। देखिए, हम अखलाक पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। हमने पिछले हफ्ते ही एक प्रोग्राम करवाया, यहाँ जो लोकल इंस्पेक्टर हैं उनको हमने मदऊ किया था। उन्होंने ड्रग्स के बारे में, अखलाकियात के बारे में, और फिर जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम, उसके ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ क्राइम पर भी बात की। इस तरह हम उनकी जहन साजी करते हैं, उनकी तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, उनके अखलाक को संवारने निखारने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ज़रूर ये चैलेंजेस हैं, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं कि उनको ख़राब हैं बोल के छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाएंगे। उनको हम काउंसलिंग करें और ख़राब बच्चों को भी अच्छा बोलें। जब वो सुनते हैं कि मैं ख़राब हूँ लेकिन हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे असातिज़ा हमें अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ उनके अंदर फीलिंग्स आते हैं और उन फीलिंग्स को हम इस्तेमाल करके उनकी जहन साजी करते हैं। तो इस तरह उनकी तरबियत करने का